پچھلے 7 سالوں سے زیر التوا ہے، چونکہ وہ لیڈر اور وہ پارٹی جس نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر کے انہیں جھوٹے نعرے دے کر کروڑوں اربوں روپے ان سے ہتھیائے ڈونیشنز کے نام پر، اور ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جو خون پسینے کی کمائی تھی اسے پاکستان میں اللیگل طریقے سے نہ صرف لایا گیا بلکہ اس سے درجنوں غیر قانونی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اکاؤنٹس کھولے گئے، اور ان اکاؤنٹس کو چھپایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، قوانین سے، اور انہیں پرائیویٹ طریقوں سے آپریٹ کر کے کروڑوں روپے خرد برد کیے گئے اس پیسے میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ٹرسٹ تھی۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے آئین اور قانون میں جس چیز کی صراحاً ممانعت ہے کہ ممنوعہ ذرائع سے، غیر ملکی ذرائع سے، غیر ملکی شہریوں سے، غیر ملکی کمپنیوں سے، غیر ملکی لابیز سے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ حاصل نہیں کر سکتی۔ پی ٹی آئی نے پاکستان دشمن ممالک کے ذرائع سے بھی غیر آئینی ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی۔ یہ تمام ثبوت الیکشن کمیشن کو پیش کیے گئے، اور گزشتہ 7 سالوں میں پی ٹی آئی مسلسل مختلف قانونی موشگافیوں کا سہارا لے کر، لیگل پروسیجرز کا سہارا لے کر کبھی الیکشن کمیشن کو روکتی رہی، کبھی عدالتی کارروائی کو روکتی رہی، اور اس غیر ممنوعہ فنڈنگ کیس سے راہ فرار اختیار کرتی رہی۔ بالآخر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے کئی سالوں پہ محیط تحقیقات کی رپورٹ کمیشن کو جمع کرا دی، اور جب یہ رپورٹ جمع کرائی گئی تو پی ٹی آئی نے اس کارروائی کو مخفی یا خفیہ رکھنے کا مطالبہ کیا کہ اس کارروائی کو ان کیمرہ رکھا جائے، اس لیے کہ ان کی چوری پکڑی گئی۔ یہ نہ صرف بات ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی نے غیر قانونی اور ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی، بلکہ اپنے دفتر میں کمپیوٹر والے اور چائے والے کے اکاؤنٹس میں بھی کروڑوں روپے منگائے گئے جو ان کے اکاؤنٹوں سے نکال کر ذاتی استعمال کے اندر لائے گئے۔ عمران خان صاحب قوم کو یہ نہیں بتا رہے کہ ان کے چائے والے، ان کے کمپیوٹر کا آپریٹر کا اکاؤنٹ، ان کے دفتر کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں جو کروڑوں روپے لائے گئے وہ کس کی اجازت سے لائے گئے اور کہاں خرچ کیے گئے۔ یہ تمام اکاؤنٹس عمران خان صاحب کی اجازت اور ایما پر اطلاعات کے مطابق کھولے گئے اور چلائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کا سب سے بڑا فراڈ عمران نیازی صاحب نے اور پی ٹی آئی نے پاکستانی قوم کے ساتھ فورن فنڈنگ کیس کی صورت میں کیا ہے۔ اس کی چوری پکڑی جانے کے بعد پی ٹی آئی نے ایک ڈرامہ رچایا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی درخواستیں دیں، جیسے کہ ہمارے دیہاتی کلچر میں جب کوئی قتل کر دیتا ہے تو اپنے قتل کے جرم کو چھپانے کے لیے مقتول پارٹی پہ کراس ایف آئی آر کر کے پورے مقدمے کی کارروائی کو متنازع بنانا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی نے جب یہ درخواستیں دیں تو الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے واضح طور پہ
پی ٹی آئی کو کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ویریفائیبل ایویڈنس ہے مسلم لیگ نون کے خلاف تو آپ اسے کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ میں آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی نے کوئی ایک ایویڈنس نہ ہمیں پیش کی ہے، نہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کو ہمارے بار بار پوچھنے کے باوجود ہمارے خلاف کوئی ثبوت پیش کیا ہے۔ صرف یہاں پہ کھڑے ہو کر وہ اپنا جو کیچڑ ہے وہ دوسروں پر پھینک کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے ویسا ہی گناہ سب نے کیا ہے۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک پی ٹی آئی ہمیں کوئی ہمارے خلاف ایویڈنس یا الیکشن کمیشن اسکروٹنی کمیٹی کو پیش نہیں کر سکی جس کے لیے ہم جواب دہ ہوں۔ اور اگر میں انہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس ہماری ممنوعہ فنڈنگ کا کوئی ثبوت ہے تو برائے مہربانی اگلے 7 دنوں کے اندر آپ اسکروٹنی کمیٹی کو پیش کریں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن آپ اپنے گناہوں کے لیے، اپنی چوری کے لیے قوم کو جواب دہ ہیں اور ہم آپ کو اس سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے، چونکہ غیر قانونی، غیر آئینی اور ملک دشمن ذرائع سے حاصل کی جانے والی فنڈنگ کو پی ٹی آئی مسلسل پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے، مخالفین کی کردار کشی کے لیے، پاکستان کے جمہوری نظام کو ہائی جیک کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں فنڈنگ کے قوانین کا احترام کریں، مگر ایک پارٹی جو ہے وہ غیر آئینی ممنوعہ ذرائع سے ملک دشمنوں کے پیسوں کے ساتھ پاکستان کے سیاسی عمل کو تہ و بالا کرے، اس میں مخالفین کی کردار کشی کرے، اس میں سیاسی عمل کو ہائی جیک کرے۔ اور آخر میں ایک بار پھر عمران نیازی صاحب کی جو گفتگو ہے، جو انہوں نے قومی قائدین کا تمسخر اڑایا ہے، اس کا شدید ترین مذمت کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نیازی صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم تو دور کی بات ہے، ایک محلے کے کاؤنسلر منتخب ہونے کی بھی تمیز، اخلاق اور اہلیت نہیں رکھتے۔ جس ملک کا اتنا بدتمیز اور بد زبان وزیر اعظم ہوگا، اس ملک کی دنیا میں کیا عزت ہوگی؟ عمران نیازی صاحب اپنے نوجوانوں کی، اپنے فالوورز کی جو تربیت کر رہے ہیں، اس نے پاکستانی سیاست میں جو زہر اور نفرت گھولی ہے۔ عمران نیازی تو شاید انشاءاللہ تعالی تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ جانے لگے ہیں، یہ فارغ ہو جائیں گے اور یہ تاریخ کے ڈسٹ بن میں چلے جائیں گے، لیکن جو نفرت اور زہر یہ ہمارے معاشرے میں گھول گئے ہیں، یہ معاشرہ کئی سالوں تک اس زہر کے اثرات سے نبرد آزما رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرے گا تاکہ پاکستانی سیاست کو ہم ممنوعہ ذرائع سے، ملک دشمن کی فنڈنگ سے جو لوگ سیبوتاج کر رہے ہیں، جو ملک کے سیاسی ایجنڈے کو بیرونی ہاتھوں اور بیرونی لابیز کے ایجنڈے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا کلا کما ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن اقبال صاحب نے بڑے تفصیل سے آج کے چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملاقات کا ذکر کیا۔ ہم تمام جہاں پر اپوزیشن جماعتیں ہیں، ہم نے تحریری طور پر بھی اپنے
چیف الیکشن کمشنر کو ایک لیٹر دیا ہے، ہمارے دستخط شدہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی چوری پکڑی گئی ہے، جو ان سے اب تلاشی کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی تلاشی دیں، ورنہ ان سے اب زبردستی تلاشی لی جائے گی. جن ملکوں سے، پاکستان دشمن ملکوں سے فنڈنگ آئی ہے پاکستان کی جمہوریت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کی سیاست کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے ذریعے سے ہمارے ملک دشمنوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس جماعت کو فنڈنگ کی، تاکہ پاکستان کچھ ایسے موڑ پہ خدا نخواستہ لے آئیں جس کو دوبارہ ٹھیک نہ کیا جا سکے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عمران خان کی قیادت میں جس طریقے سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. آج ایک دفعہ پھر تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پہ اکٹھی ہوئی ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، عدم اعتماد کے طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد عمران خان صاحب کو اس کرسی سے جو ہے ہٹائیں گے، اور اس ملک اور اس عوام کی جو ہے جان چھڑوائیں گے اس شخص سے. کل کی ان کی تقریر ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑا افسوس اور شرمندگی ہوئی کہ ایک وزیر اعظم ایک اتنا بلو دی بیلٹ تقریر کر سکتا ہے، اور یہ اس کی ہار کے اسباب ہیں. جب ایک شخص ہار رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے جو اس نے کل کی ہے. لہٰذا انشاءاللہ تعالی بہت جلد دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے ہم ہٹائیں گے، اور ہم اس بات کا بھی حساب لیں گے کہ جو شوکت خانم کے لیے فنڈنگ آئی ہے باہر کے ممالک سے ان کے لیے، انہوں نے اپنے کچن چلانے کے لیے، اپنے پارٹی چلانے کے لیے، انہوں نے اپنی والدہ کے نام کو استعمال کر کے غریب لوگوں کے علاج کے لیے جو پیسے آئے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی اور اپنے کچن چلانے کے لیے ان پیسوں کو خرچ کیا ہے. ہم ان کی بھی ان سے تلاشی لیں گے. لہٰذا وقت آ چکا ہے کہ اب عمران خان اور ان کے حواریوں کی تلاشی لی جائے، بلکہ اگر وہ نہیں دیں گے تو زبردستی لی جائے. آج میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے نام اور ان کے جو نورتن ہیں ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں، کیونکہ وہ وقت ملک سے فرار ہو سکتے ہیں، اور ہم ان کو ملک سے فرار نہیں ہونے دیں گے. ایک بات تو ثابت ہوئی کہ کل اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے نیب نے بلایا تو میں 1 لاکھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں گا. آپ جتنے لاکھ بندے بھی لے آئیں، پہلے تو آپ لا نہیں سکتے. آپ کو اس قوم پہ جو آپ نے ڈاکے ڈالے ہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اور آپ کی منزل انشاءاللہ اگلی منزل اڈیالہ جیل ہی ہوگی. شکریہ، بڑی مہربانی. می افتخار صاحب. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے بڑے بات کر چکے ہیں اور یہ ہم سب کی اکٹھی بات ہے. صرف بات اتنی سی کرنی ہے کہ 7 سال گزر گئے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ سنا دی جائے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ تو دنوں میں، منٹوں میں لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتے ہیں، فیصلہ کیے بغیر بھی ان کو سزا دیا جاتا ہے، اور پھر یعنی اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور اس طریقے سے ملک کو چلاتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی جمہوریت ہے، کوئی سسٹم ہے. تو ہم آج جو کڑے ہیں تمام کے تمام سسٹم کو بچانے کے لیے کڑے ہیں. ہم اس لیے کہ عمران خان اور اس کے ٹولے نے سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، اور جس طریقے سے یعنی یہ فارن فنڈنگ کیس کو ڈیل کر رہا ہے، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا اتنا وقت لگنا یہ کسی اور مقدمے میں لگ سکتا ہے. تو ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو، اور اس لیے ہم آج یہاں پہ یہ دوسری دفعہ ہے. ہم پہلی دفعہ بھی آ چکے ہیں، اس کا بھی وقت گزر چکا. پھر عمران نے جو زبان استعمال کی، میں اس کی اتنی سی بات ضرور کروں کہ چاہے ہم شکر خدا کا لاکھ لاکھ کہ ہم نے اس کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا، ورنہ دنیا ہنسے گی. کیا وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں؟ ان کا انداز ایسا ہوتا ہے، الفاظ ایسے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کو وہ یاد کرتے ہیں جو اس ملک کو چلا چکے ہیں، وہ اپنی کریڈیبلٹی ثابت کر چکے ہیں. لہٰذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو لگام دے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ ایسی بات کر نہیں سکتے، لیکن اخلاق بھی ہوتا ہے اور ملک کو بھی چلانا ہوتا ہے. ملک کے بڑوں کا انداز ایسا نہیں ہوتا
لہٰذا ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، اور اس کو جتنا جلد تک گھر پہنچ جائے، یعنی اس کو گھر بھیج دے، یہ خوشی کی بات ہوگی۔ اس ملک پہ اگر کوئی رحم کرنا چاہے تو 1 سیکنڈ بھی اس ملک کے لیے نقصان ہے جب عمران رہے گا۔ اس کو چلتا کرنا ہر ایک کا فرض بنتا ہے، ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ کامران صاحب، بات تو ہو گئی، صرف اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہم یہاں حاضر ہوئے تھے کہ اس کیس کا احساس دلایا جائے الیکشن کمیشن کو، جو 7 سال سے پینڈنگ ہے ان کے سامنے، اور جس پہ آج تک فیصلہ نہیں ہو پایا۔ دوسرا، آپ کے ذریعے باقی سب کو بھی یہ احساس دلوایا جائے کہ ایک شخص جو جوڈیشل سسٹم پہ گلہ کرتا ہے، جو اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، مگر جب اس کے خلاف کیس آتا ہے تو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے کہ 7 سال تک معاملات زیر التوا رکھتا ہے، اور اس میں درجنوں کے حساب سے التوا کی درخواستیں داخل ہوتی ہیں اور پیشی پہ پیشی لی جاتی ہے۔ تو اس شخص کے کردار کا، عمل کا، قول کا، اس میں جو تضاد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ الیکشن کمیشن کو ہم اکٹھے ہو کے ریکویسٹ کریں کہ اگر کیس بنتا ہے، اگر جو اکبر ایس بابر نے کیس فائل کیا ہوا ہے بنتا ہے تو اس کو الاؤ کر دیجئے، اور اگر نہیں بنتا تو یہ تلوار اس سے ہٹا لیجئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن 15 تاریخ پہ ہیرنگ ہے، 15 تاریخ کو کیا کرتا ہے یا 15 تاریخ کے بعد کیا کرتا ہے۔ اس کیس کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں، پوری ہماری کمیونٹی کی نظریں ہیں، بلکہ عدالتوں کی بھی نظریں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں قائدین کے حوالے سے کی، اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بات آپ نے کی، جو غلیظ زبان آپ نے استعمال کی، یہ آپ کے بڑوں کی طرف سے جو آپ کو تربیت تھی، یہ اس تربیت کا جو ہے نا وہ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کو کیا تربیت دی گئی تھی۔ ہم کو یہ تربیت نہیں دی گئی، اس لیے ہم اس بات کا جواب بھی دینا جو ہے مناسب نہیں سمجھتے۔ بہت میں اس میں ذرا 2 باتوں کا اضافہ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آج ہم نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فوری فیصلہ کیا جائے، میں بہت ہی ادب کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی استدعا کرنا چاہوں گا کہ ایک صحافی رانا ابرار صاحب نے غلطی کی کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے غیر ملکی تحائف کا حساب پوچھ لیا۔ کئی مہینے گزر چکے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب قوم کو یا عدالت کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ انہوں نے کتنے غیر ملکی تحائف وصول کیے ہیں۔ میں شفافیت کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے اصولوں کے لیے، گڈ گورننس کے اصولوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ استدعا کروں گا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کروں گا کہ برائے مہربانی وہ وزیر اعظم کو حکم دیں، چونکہ یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر سماعت ہے، کہ وہ قوم کو بتائیں کہ انہیں کتنے غیر ملکی تحائف ملے ہیں۔ غیر ملکی فنڈنگ میں بھی گھپلا، غیر ملکی تحفوں میں بھی گھپلا، اور کہنے کو صادق اور امین۔ اور آخری بات، میں وفاقی سیکرٹریز کو یہ بات کہنا چاہوں گا، پاکستان کے رولز آف بزنس کے تحت تمام وفاقی سیکرٹریز اپنی اپنی وزارتوں کے ریکارڈ کے کسٹوڈین ہیں۔ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وزیر اعظم آفس میں اور وزارتوں کے اندر وزراء کچھ ریکارڈ تلف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی کرپشن کے ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر وفاقی سیکرٹری کا فرض ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنی وزارت کے تمام ریکارڈ کو محفوظ بنائے۔ اگر کسی وزارت میں کوئی سرکاری ریکارڈ میں خرد برد یا اسے مسنگ پایا گیا تو اس کی ذمہ داری متعلقہ وفاقی سیکرٹری پر ہوگی۔ یہ حکومت اپنی شکست دیکھ کر اب دفتروں کے اندر اپنی کرپشن کے تمام نشانات مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اگر کسی نے انہیں ایسا کرنے کی اجازت دی
تو وہ سرکاری افسر بھی اس کرپشن میں پارٹنر تصور کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سیکرٹری حضرات فوری طور پہ جب تک کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہوتا اپنی اپنی وزارتوں کے تمام جو دستاویزات اور ریکارڈ ہیں اس کو محفوظ کریں گے۔ جی بی این میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چند دنوں سے جو تقاریر وہ کر رہے ہیں میاں صاحب کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایز اے پرائم منسٹر یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پاکستان کے ملک کی تمام جمہوری اکابرین کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی سیاسی اخلاقی شکست ہے، اسے نظر آ رہی ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ شکست کھا چکے ہیں اور عدم اعتماد اس کے خلاف کامیاب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جوائنٹ جو اپوزیشن کی اکابرین یہاں آ کر انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کہا کہ 7 سالوں سے جو فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے اس کا فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے تاکہ پتہ چل سکے اس ملک کے اصل چور کون ہیں اور کن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا اور اس ملک کی سیاست کا دجیہ ہوا۔ چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، لیکن اس کرپشن کی جو نوعیت ہے وہ پبلک انٹرسٹ کی ہے اور ہم اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں، چونکہ یہ جو پیسہ ممنوعہ ذرائع سے بین الاقوامی لابی سے حاصل کیا گیا اس سے پاکستان کے سیاسی نظام کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی، ہم سب کی کردار کشیاں کی گئیں، ہمارے خلاف مہمیں چلائی گئیں، تو ہم اس سے متاثرہ فریق ہیں۔ تو اس لیے پبلک انٹرسٹ کا یہ کیس ہوتے ہوئے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں مطالبہ کریں کہ دودھ اور پانی کا پانی ہو تاکہ پاکستان کی سیاست کو کوئی بیرونی ایجنڈے کے ذریعے ہائی جیک نہ کر سکے۔ اور جیسے ابھی آپ نے سنا کہ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ 2018 سے 2022 تک ایک ہستے بستے ملک کی معیشت کو کنگال کر کے انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور یہ بیرونی ذرائع سے خود پیسے لے رہے ہیں اور ان کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ آج ہمیں جی عوام کے سامنے دفاع کر سکیں، ان کی حلیف جماعتیں تقریباً ناممکن سمجھ رہی ہیں کہ وہ عوام کو یہ تاثر دیں کہ وہ اس مہنگائی کے عذاب کو ان پر برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ جس اتحادی کے پاس وہ گئے ہیں، کسی اتحادی نے دو ٹوک حمایت کا اعلان نہیں کیا، سب نے کہا ہے کہ ہم اپنا فیصلہ عوام کی امنگوں کے مطابق کریں گے۔
چونکہ عمران نیازی کی حکومت کو جو بھی بیل آؤٹ دے گا، جو بھی عمران نیازی کے عذاب کو عوام پہ برقرار رکھنے کے لیے اپنا کندھا دے گا، عوام کی نفرت، عوام کی حقارت اور عوام کے رد عمل کا وہ نشانہ بنے گا۔ دیکھیں اس میں ایک بات ہے، دیکھیں اسپیکر صاحب یا چیئرمین سینٹ کسی ممبر کو روک نہیں سکتے ووٹ کے لیے، وہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ اگر وہ پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتے تو ریفرنس بھیج سکتے ہیں۔ ہم اس اسپیکر پہ کیا اعتماد کریں جس نے آج تک سینٹ کے کیمرے پہ انکوائری بنائی اور وہ رپورٹ نکال سکا؟ اس کیمرہ میں بھی وہ خود ملوث تھا، وہ ایک پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہوا ہے۔ ہمیں اس پہ بھی عدم اعتماد ہے۔ وزیر اعظم کے بعد انشاءاللہ اس کی باری ہے اور پھر اوروں کی باری ہے۔ ایک بات بتاؤں، یہ قانونی اور آئینی طریقے سے تو نہیں روک سکتا، ان کے ارادے اگر کچھ اور ہیں تو اپوزیشن بھی تو ڈر رہا ہے، تو ڈر کے مارے ایسی بات کرے کہ دوسروں کو ڈرا رہا ہے۔ اپوزیشن ڈر نہیں رہی، اس صورتحال کا مقابلہ کرے گی، اس کے لیے تیار ہو کے جائے گی۔ اچھا احسن صاحب، ایک سوال ہے کہ آپ کی طرف سے بھی نمبر گیمز کے حوالے سے تمام تر اپوزیشن جماعتوں نے تیاری کی بھی ہے، مکمل کر لی ہے۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 9 ایسے اپوزیشن کے رہنما ہیں جن سے بات ہو چکی ہے اور وہ انہوں نے یہ ہمیں دعویٰ کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ عدم اعتماد میں وزیر اعظم کے حق میں جو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کے اپنے ووٹرز کا سامنا نہیں کر سکتے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ اگلے الیکشن میں سیاسی جہنم کا ٹکٹ ہوگا، وہ کون سا اپوزیشن کا بدنصیب ایم این اے ہوگا یا اتنا بے عقل ایم این اے ہوگا کہ وہ اپوزیشن کے ٹکٹ کو چھوڑ کے اس سیاسی جہنم کے ٹکٹ کی طرف رجوع کرے؟ کوئی بھی گولڈن ہینڈ شیک لے کے اپنا سیاسی کیریئر ختم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب تو پی ٹی آئی کے لوگ اپوزیشن کی طرف آ رہے ہیں تاکہ وہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو چھوڑ سکیں جس نے عوام کو بدترین مہنگائی دی ہے۔ ایک بات اور ہے، ایک بات دیکھیں، چند دن پہلے وفاقی وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے کدھر گئے، آپ عدم اعتماد کی تحریک جلدی لے کے آئیں۔ ہم تو لے آئے ہیں، اب آپ اپنے اسپیکر سے کہیں کہ جلدی اجلاس بلائے۔ اگر آپ کے پاس ممبرز پورے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہے تو اجلاس بلائیں اور اب آپ ہمارے عدم اعتماد کو ناکام کروائیں۔ لیکن اب وہ بوکھلاہٹ کے شکار ہیں، اجلاس نہیں بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ممبران کو نہیں روکیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہار تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے ممبران آئیں گے، ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہوگی ان وفاقی وزراء سے جو بڑے چیخ رہے تھے کہ اپنے اسپیکر سے کہیں کہ جلد از جلد اجلاس بلائیں، ڈیلیٹ ٹیکٹ استعمال نہ کریں۔ اور یہ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ آپ اس میں کیسے فریق ہیں، دیکھیے یہی فورن فنڈنگ ہے جس کے ذریعے پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اور پارلیمنٹ پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی علامت ہے۔ یہ وہی گناہ ہے کہ جو ٹرمپ کے حمایتیوں نے امریکہ میں کیا اور امریکہ کا قانون انہیں گرفت میں لے کر آ رہا ہے۔ تو اس فورن فنڈنگ کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کیا گیا اور پاکستان میں ملک دشمن ایجنڈا آگے بڑھایا گیا، تو 22 کروڑ پاکستانی اس فورن فنڈنگ کے فریق ہیں۔ تھینک یو جی، بڑی مہربانی۔